इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मुंतहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गाइस। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज माशाल्लाह 27वीं रात है। अल्लाह ताला इस रात के सदक़े हमारे मुसलमान बहन भाइयों को तमाम मुसीबतों आफ़तों से महफूज रखें और इस रात की तमाम खुशियाँ समेटने की तौफीक दे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की रेसिपी है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ली है। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते जाएं। आधा किलो मैंने चिकन लिया है बोनलेस, और 1 किलो पानी मैंने लिया, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह आपने इसको बॉईल करना है कि कोई भी इसका रेशा कच्चा ना रहे। और साथ साथ हम अपनी सब्ज़ियां पकाएंगे और सब्ज़ियों का मैं बताती चलूँगी कि क्या क्या हमने उसमें ऐड किया और किस तरीके से हमने उसको चिकन को बॉईल करके फिर इसमें इकट्ठी सारी चीज़ों को फिर हमने पका लेना है। मैंने सारी सब्ज़ियां बारीक बारीक चॉप कर ली थी, वो भी मैं आपको अब दिखा देती हूँ। अब एक साइड पे हमारा चिकन बॉईल हो रहा है और दूसरी साइड पे हम अपनी सब्ज़ियों का स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ियों को फ्राई करना शुरू करते हैं। इसको अच्छी तरह से आप बॉईल कर लें। ये मैंने ऑयल डाल लिया, तकरीबन मैंने 5 चम्मच ऑयल के डाले हैं। ये मैंने जो अभी चिकन बॉईल किया था, ये मैंने उसके रेशे करके रख लिए हैं और अब हम उस चिकन को इसमें डाल देंगे। आधा किलो तकरीबन हमारा चिकन था और 1 शिमला मिर्च है और 2 गाजरें हैं और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने उसको चॉप लिया है। इनको भी साथ अब इकट्ठे ही फ्राई करते जाएं। और ये बंद गोभी है, हाफ बंद गोभी मैंने ली है। वैसे फुल थी लेकिन मैंने हाफ़ मुझे ज़रूरत थी तो फिर मैंने हाफ़ को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है कि सब्जियां हमारी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। आज की रेसिपी हमारे यंगस्टर बच्चे बड़े सब ही बहुत पसंद करते हैं और सैंडविच की बहुत सारी किस्में हैं। कोई चीज़ सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच है, आमलेट सैंडविच है। आजकल तो स्टाइल बहुत ही चेंज हो चुके हैं, लेकिन एक नाम इन तमाम सैंडविचेस में बड़ा ही कीमती है। पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाओ आपको ज़रूर मिलेगा, हर रेस्टोरेंट से। शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर या कोई ऐसा होटल हो जिधर ये ना मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लब सैंडविच की। बेसिकली जो ऑफिसर्स जहाँ गेट टुगेदर होते हैं वहाँ उस पॉइंट को क्लब कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें कोशिश करूँगी बताने की, समझाने की कि क्लब सैंडविच को क्यों क्लब सैंडविच कहा जाता है। आप साथ साथ इसके मसाले भी नोट कर लें। जो हमने इसमें मसाले डाले थे वो आप सारे देखते जाएं। तो अब हमारी बारी है कि हम मसाले इसमें डालें। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये हमने ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह से अब आप मिक्स कर लें। बेसिकली दुनिया में जितने मुल्क हैं, हर मुल्क में कुछ क्लब नज़र आते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास सिंध क्लब है, जिम खाना क्लब है, ऑफिसर्स के बड़े बड़े क्लब जो गवर्नमेंट में होते हैं वो एक पॉइंट बना लेते हैं, वो इकट्ठे बैठते हैं, गेट टुगेदर होते हैं। ये सोया सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस इसमें डाल लें, 1 चम्मच चिल्ली सॉस का ऐड कर लें और 1 चम्मच सिरका आप इसमें ऐड कर लेंगे।
آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی آپ کے ہر کمنٹ کا میں جواب دوں. اور پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں. اسکپ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ٹپس والی بات ہوتی ہے جو آپ نہیں سمجھتے اور پھر بعد میں پوچھتے ہو ہمیں یہاں پرابلم ہو گئی یا وہاں یہ پرابلم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آپ پوری فل ویڈیو واچ نہیں کر رہے ہوتے. تو پلیز آپ اسکپ نہ کیا کریں, فل ویڈیو کو فل واچ کیا کریں. یہ مایونیز میں نے ڈالا ہے. ابھی فی الحال میں نے 2 چمچ ہی مایونیز کا اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں. اس کے بعد جیسے جیسے ہم سینڈوچ تیار کریں گے تو مایونیز مزید اور ڈال دیں گے. یہ دیکھیں ہماری سبزیاں کتنی پیاری کک ہو گئی ہیں. اب ہم ایک جگہ پر اب اپنے انڈے فرائی کر لیں گے. اس کا ہم نے آملیٹ بنانا ہے. ساتھ ساتھ ہم اپنی پریپریشن کی جو جو چیزیں ہیں وہ تیاری کرتے جائیں گے جو جو ہمیں سینڈوچ میں چاہیے. کالی مرچ اور نمک میں نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈال دیا ہے. جی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو کلب سینڈوچ کیوں کہا جاتا ہے. تو وہ جیسے اسپیشلی گورنمنٹ آفیسرز کی بات ہو رہی تھی. بہت سارے کھانوں کا آرڈر دینے کی بجائے جب وہ کسی ہوٹل میں جاتے تھے, اسپیشلی یہ یو کے میں اس کا ہوا ہے کہ یہ جو سب سے پہلے کلب سینڈوچ تیار ہوا ہے وہ یو کے کی اس کی بیس تھی. وہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ ہے, وہاں پہ اس کو بنایا گیا. جو سینئر شیف تھے وہاں پہ کافی آفیسرز آتے تھے کہ وہ طرح طرح کے کھانے کی ڈیمانڈ کرتے تھے اور ٹیبل مطلب ان کی اتنی چھوٹی پڑ جاتی تھی کہ وہ کھانا سارا سرو کرنے میں ان کو بڑا ٹائم لگتا تھا. تو پھر وہ اس طرح کے جو سینئر شیف تھے تو انہوں نے مطلب سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے, کچھ ایسا کھانا جس میں انرجی بھی بھرپور ہو, اس میں غذائیت, طاقت, منرلز مطلب ہر چیز اس میں ہو. تو پھر انہوں نے دماغ لگایا. تو دماغ لگانے کے بعد پھر کلب سینڈوچ وجود میں آیا. تو یہ اس میں وائٹ میٹ بھی یوز ہوتا ہے, ریڈ میٹ بھی یوز ہوتا ہے, انڈا, چیز, کھیرا, ٹماٹر, لیٹس. مطلب آج پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جا آپ کو ضرور ملتا ہے. یہ اتنا ہمارا مطلب مزے کا بھی بہت ہوتا ہے اور توانائی سے بھی بھرپور ہوتا ہے. اب آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی یہ کس طرح سے کلب سینڈوچ وجود میں آیا ہے. یہ میں نے 4 سلائس لی ہیں ڈبل روٹی کے اور اس کے اوپر مایونیز لگایا سب سے پہلے. اب اس کے اوپر ہم کیچپ لگا رہے ہیں. آپ کو کیچپ پسند ہے تو آپ کیچپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کلب سینڈوچ میں اچھی لگتی ہے. دونوں چیزیں ہی اگر لگی ہوں تو وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے. آپ کی اپنی چوائس ہے, جیسے آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہو. اب ہم اس کے اوپر مکسچر کے اندر میں نے مزید تھوڑا سا اور مایونیز لگا دیا تھا تاکہ وہ تھک ہو جائے تھوڑا سا اور اس کے پیسٹ ایک اچھی سی تیار ہو جائے جو ہمارے سلائس کے اوپر ٹکی رہے. سب سے پہلے ہم نے وہ مکسچر لگایا اپنا ویجیٹیبل اور جو ہم نے چکن کا بھی بنایا ہے, سب سے پہلے ہم نے اس کو لگایا. اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں چیز بھی رکھ سکتے ہو تو بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آپ سے چیز والا بھی شیئر کروں گی, وہ بھی بہت مزے کا سینڈوچ لگتا ہے. جو میرے چینلز پر نئے ہیں پلیز وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک تو بنتا ہے بھئی, لائک تو ضرور کیا کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزے مزے کی چیزیں لے کر مزید نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گی. سب سے پہلے میں نے آپ نے دیکھا مکسچر رکھا, اس کے اوپر کھیرے, ٹماٹر اور اب لیٹس رکھ رہی ہوں. اس کو میں نے باریک باریک چوپ کر لیا تھا.
اب یہ دوسرے سلائس ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر سے دوبارہ پھر وہی رپیٹ کریں گے ہم. تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو دبا دینا ہے. مکسچر دوبارہ سے آپ اس کے اوپر رکھیں. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ ضرور اس کو لائک کیا کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا کریں. اب یہ جو ہم نے آملیٹ بنایا تھا اس کے اوپر اب ہم اپنا آملیٹ رکھ دیں گے. اب ٹماٹو کے سلائس رکھ دیے. مایونیز رکھ لیں. آپ کی اپنی مرضی، اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں پسند کرتے ہو تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہو. اگر کچھ ایڈ بھی کرنا چاہو جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. کیچپ تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر ایڈ کر لی. کچھ لیٹس اس کے اوپر ڈال دیں گے. اب ہم تھرڈ والا سلائس لے کے اس کو آپس میں اچھی طرح بند کر دیں گے اور ٹوتھ پک کے ساتھ اب ہم اسے اچھی طرح سے جوڑ لیں گے تاکہ اس میں سے ہمارا کوئی بھی مکسچر کھلے نہ، اور درمیان سے کٹنگ کر لیں گے اچھے طریقے سے. آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ اب آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.